یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، اللہ نہ کرے کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی گھریلو مسائل میں گھرا ہوا ہے، یا معاشی حوالے سے پریشان ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، اسکرین پر یہ دیکھیں نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ماہ محرم الحرام ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے، یوم عاشورہ کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک دور فرما دے، اور تمام مسلمانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، پھر آپ کی کالز کی طرف انشاءاللہ الکریم ہم آئیں گے۔ سیگمنٹ کچھ ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھا کرے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، اور اس میں الحمدللہ سے وجل قرآن سے روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے، کچھ دعائیں بتائی جاتی ہیں، قرآنی صورتوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج۔ آج ہم بات کریں گے رات کو پڑھے جانے والے وظائف اور صبح فجر یا تہجد میں اٹھنے سے متعلق وظائف کے بارے میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا پہلو بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو، موت کے علاوہ ہر چیز سے امان پاؤ گے۔ اب ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ جو اسلامی بھائی یا اسلام بہنیں اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو یاد رکھیے بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ جب بھی سونے لگیں تو سورہ کہف کی آخری 4 آیات ختم سورت تک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جب اٹھنے کی نیت کریں گے آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان وظائف کو اپنے معمولات میں بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں دوبارہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ کی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ فجر میں اٹھنے کا اور تہجد میں اٹھنے کا اور وقت مقررہ پر اٹھنے کا قرآن سے روحانی علاج بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سورۃ الکہف بتائی تھی نا، سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں یہ، تو یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وقت مقررہ پر آنکھ کھل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری تہجد میں آنکھ کھل جائے، نماز فجر میں آنکھ کھل جائے، اس کے لیے دیکھیں اہتمام بھی کرنا پڑے گا نا، رات جلدی سو جائیں، کسی کو کہہ کر سو جائیں، اچھا الارم وغیرہ لگا دیں، اور تاکہ اور یہ وظائف بھی پڑھیں۔ وظائف کی الحمدللہ سے وجل بڑی اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو یوں آپ کی وقت پر آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ قرآن سے تھا روحانی علاج۔ تو اچھا، اس میں ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جب بھی کوئی قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی صورت پڑھیں، تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں کما حق ہو، یعنی مکمل اس کی برکتیں
حاصل ہو سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب شامل کرتے ہیں۔ آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام محمد سلمان غوث ہے، میں ضلع لیا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ کسی جگہ رکھ کر بھول جائے تو اس کے مل جانے کا وظیفہ عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں، دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں نا، ایک تو گمشدہ چیز کے ملنے کا وظیفہ اور دوسرا چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اس کے مل جانے کا کوئی روحانی علاج۔ تو چلیں پہلے تو گمشدہ شے کے ملنے کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے نا، پیسے ہیں، والیٹ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں، دیگر جو ضرورت کی چیزیں وہ گم ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بکثرت آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ شے مل جائے گی۔ یہ تو ہوا گمشدہ شے کے ملنے کا وظیفہ۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں چیز رکھی تھی غائب ہو گئی، اچھا کل میں نے یہ چیز یہاں رکھی تھی وہ چیز نہیں مل پا رہی، ضرورت کے وقت چیزیں نہیں مل پا رہی ہوتی، تو اب ایسی صورت میں کوشش کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بکثرت پڑھتے رہیں اور گمشدہ چیزوں کو تلاش کرتے رہیں اور بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ چیزیں جو رکھ کر بھول جاتے ہیں وہ بھولی ہوئی چیزیں اللہ نے چاہا تو مل جائیں گی۔ ایک تو یہ۔ اچھا، اسی طرح سورہ والضحیٰ یہ آپ بکثرت پڑھا کریں۔ سورہ والضحیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت ملانے والی سورت ہے، اگر کوئی شخص گم ہو جائے، کوئی انسان گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، نہیں مل پا رہا ہو، تب بھی سورہ والضحیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کوئی چیز گم ہو جائے، نہیں مل پا رہی، تب بھی سورہ والضحیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے، نہیں مل پا رہی، آپ سورہ والضحیٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ شے، بھولی ہوئی چیزیں یہ سب آپ کو اللہ کی رحمت سے یاد آ جائیں گی اور مل جائیں گی۔ اور ہاں، اپنی چیزوں کو احتیاط کے ساتھ، خیال کے ساتھ، یہ اس کو اسی جگہ پر رکھنے کی عادت بھی بنائیں، خود ہم بھی کچھ کوشش کریں۔ اچھا، بعض اوقات کبھی تو ہماری خود لاپرواہی، بے احتیاطی، بے توجہی کی وجہ سے بھی یہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ کبھی ہم خود ایسی بے احتیاطی کر جاتے ہیں، جہاں دل کرتے ہیں وہاں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جو چیز جہاں سے اٹھائی اور بس دوسری جگہ پر چھوڑ دی، تو پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ چیز نہیں مل پاتی۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں محمد عزیز اللہ ڈیر اسماعیل خان سے بول رہا ہوں۔ اسلام بھائی، میرے بہنوئی کا مسئلہ ہے کہ اس کا کام کاروبار صحیح نہیں لگتا، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیں کہ اس کا کام کاروبار کیوں نہیں لگتا۔ میرے بھائی کا نام ہے مختار احمد اور اس کی والدہ کا نام ہے سبو مائی۔ مختار احمد صاحب، اچھا بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور کام وغیرہ مل جائے، اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا آپ پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اختر اتاری عرض کر رہا ہوں پنجاب کے شہر احمد پور شرکیہ سے۔ آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ ایک تو استخارہ فرما دیجیے گا کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے۔ میرا نام محمد اختر ہے، میری والدہ صاحبہ کا نام شمو مائی ہے۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ اختر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری امی کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے اور میرے ابو کا کام بھی نہیں چل رہا، مہربانی فرما کر وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ امی کا نام رفیلہ، والدہ کا نام سلیمہ، ابو کا نام شعیب، والدہ کا نام ہتون بی بی ہے۔ اچھا، والدہ کا نام رفیقہ بتایا انہوں نے یا رفیعہ؟ یہ تھوڑا کلیئر۔ رفیلہ بتایا، رفیقہ، رفیلہ لام ہے، رفیعہ نام، رفیلہ نہیں رفیعہ نام بتایا، رفیعہ بتایا، رفیعہ یہ نام ہے، اور والد کا نام شعیب، شعیب بتایا۔ صحیح ہے، رفیعہ نام ہے، اور والد صاحب کا نام بھی نوٹ کر لیا آپ نے، شعیب۔ شعیب نام ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد تنویر اتاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں، حضور سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آن لائن استخارہ کروانے کا کیا طریقہ کار ہے اور استخارہ کن کن چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ آن لائن استخارہ، دیکھیں اس کے مختلف ذرائع ہیں۔
ایک تو یہ کہ آپ یہ نمبر بھی نوٹ کر لیں، اس کے ذریعے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213717111 یہ نمبر آپ کے سامنے ہیں، 24 گھنٹے آپ جب چاہیں فون کے ذریعے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس آپ کو نظر آ جائے گی۔ اچھا، اس کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ بدریہ ای میل استخارے کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ 2 طریقے ہو گئے۔ اچھا، تیسرا طریقہ ہے شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ 3 یہ طریقے ہو گئے، تو ان تینوں میں سے آپ جس کے ذریعے آپ چاہے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے شعبہ روحانی علاج کی ایک اپلیکیشن ہے روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے نا، آپ پلے سٹور سے چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، مختلف سروسز آپ کو اس میں مل جائیں گے، اور آپ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ سوجل جو استخارے کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل بآسانی استخارے کروا سکیں گے۔ تو یہ 4 ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو آن لائن طریقہ ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ فزیکلی میں استخارے کرواؤں، خود ملاقات ہو جائے، رابطے ہو جائیں، تو دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مدنی مراکز موجود ہیں، فیضان مدینہ موجود ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ سوجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں سے آپ استخارے کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ استخارہ کن چیزوں کے حوالے سے کروا سکتے ہیں، تو دیکھیں استخارہ تمام جائز امور میں کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جس معاملے میں آپ تذبذب کا شکار ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، ڈگمگا رہے ہوں کہ کروں نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو پھر آپ اس معاملے میں استخارے کروا سکتے ہیں، لیکن وہ کام جائز ہونا چاہیے، وہ چیز جائز ہونا چاہیے، وہ طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ اور جس معاملے میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ استخارہ کروا لیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، رہنمائی لینا کہ مولا میرے لیے رہنمائی فرما کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو استخارے کے ذریعے اشارے مل جاتے ہیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی شامل کریں ناصر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی سرکار؟ اللہ کا احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ ہو گئے استخارے سے؟ جی استخارے ہو گئے۔ مختار احمد نام بتایا انہوں نے، کاروبار کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا۔ مختار احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھیے اور اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام بہتر ہو جائے گا۔ یہ اختر نام بتایا، والدہ کا نام شمو، کے کام کے حوالے سے پریشان ہے، کام لگ نہیں رہا۔ اختر بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے کہیں ایسی جگہ جہاں پر آپ کے اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ کوئی چیز حائل نہ ہو، تو یہ 500 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اچھی جگہ انشاءاللہ آپ کا کام لگ جائے گا۔ یہ رفیعہ نام بتایا، والدہ کا نام سلیمہ، طبیعت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ طبیعت کے حوالے سے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ 100 دفعہ پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں، جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی آپ دم کر لیجئے اور یہ میڈیسن آپ استعمال کریں، اللہ کے کرم سے جلد ہی انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شعیب نام بتایا تھا انہوں نے کام کے حوالے سے کہ ان کا کام نہیں چل رہا، ان کا بھی استخارہ کیا ہے شعیب بھائی کا، کام کے حوالے سے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ کام کے حوالے سے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے،
किसी भी वक्त आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें गैर मकरूह वक्त में, और सलाम फेरने के बाद 182 मरतबा 182 टाइम या लतीफ़ु ये पढ़ें, और पढ़ने के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अगर आप जॉब की तलाश में हैं, कारोबार की या काम की तलाश में हैं, इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी जगह आपका काम लग जाएगा अल्लाह के करम से इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्तिखारे तो हो चुके हैं नाज़रीन, जवाबात भी आपने नोट कर लिए हैं और कॉल्स भी इंशाअल्लाहुल करीम मज़ीद शामिल करेंगे। मैसेजेस काफ़ी सारे आए हैं नासिर भाई, कुछ शामिल करते हैं। मैसेज इस्तिखारों के हवाले से भी हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं। मैसेज आया कि मीरपुर कश्मीर से मेरे भाई जान का नाम मोहम्मद अफजाल है और वालदा का नाम जमीदा बीबी है। मेरे भाई का इस्तिखारा करना है, इनको काम काज में काफ़ी अरसे से मसाइल आ रहे हैं। पहले तो काम नहीं मिलता, अगर कभी मिल जाए तो उसमें भी नाकामी होती है, उल्टा नुकसान हो जाता है, और वो बोरिंग का काम करते हैं और हर वक्त बीमार रहते हैं। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके बताएं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और इसके हल का कोई वजीफ़ा भी बताइएगा। ये एक और मैसेज है कि सर मेरा नाम आबिदा है और वालदा का नाम सोहरा है, इस्तिखारा करवाना है। हरनिया का मामला है, ऑपरेशन के बाद दोबारा बन गई है, सिर्फ 3 माह गुजरे, फिर हरनिया का मसला शुरू हो चुका है। इलाज भी बताएं, इस्तिखारा भी करें और दोबारा ऑपरेशन ना हो, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि मेरी वालदा के पूरे जिस्म में दर्द रहता है, हाथ पाँव भी सूज जाते हैं। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं कि कहीं इन पर कोई जादू वगैरह का असर तो नहीं। वालदा का नाम रिहाना कोसर है और उनकी वालदा का नाम नसीम है। ये एक और मैसेज है कि मेरा नाम निमरा है, वालदा का नाम नाजिया अमजद है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, इस्तिखारा भी कर दें कि मेरे साथ क्या मामला है। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि जोड़ों के दर्द के लिए दुआ बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें बतौर रूहानी इलाज। चलें रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, आप नासिर इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। अच्छा जी, ये जोड़ों में दर्द अगर किसी के रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, कमर में तकलीफ़ रहती हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता हो, तो ये वजीफ़ा पढ़ें। वजीफ़ा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम गनी, तो ये पढ़ना है बकसरत। किस तरह पढ़ेंगे? या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु, बकसरत आप पढ़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सबजल जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों के दर्द, कमर की तकलीफ से अल्हम्दुलिल्लाह सबजल हिफाजत रहेगी। अच्छा, ये तो बकसरत पढ़ने वाला वजीफ़ा है। इसी तरह जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में दर्द होना, तो इसका एक और चलें खैर ख्वाही की नियत से वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप पढ़ें या मुगनी, सही है, या मुगनी। ये पढ़कर आप हाथों पे दम करें और दर्द के मकाम पर हाथ फेर लें आप, सही है। ये इस अंदाज से आप हाथ फेर लें, जैसे आपके सर में दर्द है, आपके पट्ठों में दर्द है, कंधों में दर्द है, आपकी कमर में तकलीफ है, आपके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, बिलखुसूस जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें, जिनको जिस्म में तकलीफ रहती हो, एक मरतबा पढ़ें या मुगनी, पढ़कर हाथों पे दम करके फिर आप दर्द के मकाम पर फेर लें हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह समझ अल्लाह पाक की रहमत से इफाका हासिल होगा और तबीयत में एक सुकून और एक इत्मीनान पैदा होगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज आया कि रूहानी इलाज प्रोग्राम में कीलों वाला अमल बताया था, कील ज़मीन पर गाड़ने से घर सांप और जिन्नात से महफूज रहेगा। मालूम ये करना था कि अगर ज़मीन पर ना गाड़ सकें तो दीवार पर लगा दें, तो क्या दर्ज वाला मकसद पूरा हो जाएगा? तो देखिए, रूहानी इलाज में ये होता है कि जो वज़ाइफ, जो तरीक़ाकार आपको बताया जाए उसी के मुताबिक अमल करना होता है। ये जो किलो वाला अमल है, ये मैं दोहरा भी देता हूँ, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने मदनी पंसूना में भी ये अमल इरशाद फरमाया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि घर में जिन्नात के असरात हैं, अगर घर में जादू है, जिन्नात के असरात हैं, आसिफ का अमल दखल है, या जिन्नात की शरारतें घर के अंदर महसूस हो रही हैं, या सांप बिच्छू के इसमें इन चीज़ों का डर है घर में आने का, तो अब आप सूरह तारिक की ये आखिरी जो 3 आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, ये 25-25 मरतबा पढ़कर हर कील पर दम करें, और दम करने के बाद फिर ये चारों घर, जो आपका घर है ना, घर के चारों कोनों में ज़मीन में गाड़ दीजिए, सही है, गाड़ दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम उस घर में सांप भी नहीं रहेगा, और आसेब यानी शरीर, जिन्नात वगैरह जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाहुल करीम वो भी चले जाएंगे। और
گھر کی اور اہل خانہ کی، گھر والوں کی، سب کی الحمدللہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ باقی یہ کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ پاک کرم فرمانے والا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناظرین جی، یہ افضال نام بتایا تھا، کام کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کام میں نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کام کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ افضال بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اس کے لیے کام میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ یہ آپ روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم نقصانات سے آپ کی حفاظت رہے گی، کام میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ عابدہ نام بتایا، والدہ کا نام صغرا بتایا، ہرنیا کا مسئلہ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے ایک تو یہ کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہی آیت مبارکہ ایک وائٹ کاغذ پر لکھ کر آپ یہ اپنے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی جو ہرنیا کا جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی۔ ریحانہ نام بتایا، والدہ کا نام نسیم، جسم میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جسم میں اگر درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں۔ اور دوسرا اگر جسم کے کسی مخصوص حصے پر تکلیف ہوتی ہے جیسے گھٹنوں وغیرہ میں، تو وہاں درد والی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 بار یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، یہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وظیفہ، جسمانی درد سے نجات کے لیے، یعنی درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو الحمدللہ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا، جسمانی درد کے حوالے سے جیسے بات چیت ہوئی، ماشاءاللہ وظیفہ بھی ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک اور بھی وظیفہ ارشاد فرمایا گیا تھا اور اس کا حل بھی بتایا گیا تھا۔ یہ آج کل ہے پرابلم لوگوں کے ساتھ نا، بالخصوص بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ناصر بھائی کہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں اب لگے ہاتھوں ہڈیاں مضبوط کرنے کا بھی کوئی ہے ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ کہ ہڈیاں جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں، جسمانی طور پر اگر کوئی کمزور۔ اچھا، بچوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے، ایک بیماری کا نام ہے رکٹس بیماری کہلاتی ہے۔ امیر السنت نے گھریلو علاج میں بھی اس حوالے سے تحریر فرمایا کہ بچوں میں رکٹس نامی بیماری جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بچوں کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، رک جاتی ہے نا۔ تو دھوپ بہت لیں، یہ ایک قدرتی ایک علاج ہے الحمدللہ۔ گھر میں دھوپ آنی چاہیے، خود بھی اپنے آپ کو دھوپ لگائیں، بچوں کو دھوپ لگائیں۔ گھر میں دھوپ آنے سے چلو کتنی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو اب جیسے چلیں درد کا تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا، اب جسمانی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے آپ پڑھا کریں سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں۔ جی، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ مکمل سورت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اور اچھا، یہی وظیفہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ بچے اگر آپ کے کمزور ہیں، جسمانی حوالے سے فزیکلی کمزوری کا شکار ہیں، تو آپ ان کو بھی یہ پلائیں۔ دیکھیں، جہاں ہم نے احتیاط کرنی ہے، میڈیسن لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، مختلف قسم کے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، اللہ کے کلام سے بھی علاج کریں، وظائف پڑھ کر دم کریں، الحمدللہ سمجھ یہ کمزوریاں یہ سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے بچے بھی صحت
مند رہیں گے انشاءاللہ. خود بھی اس پر عمل کریں, اللہ پاک شفا دینے والا ہے. اور روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں ناظرین. یہ جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی روحانی علاج کروائیں, وظائف پڑھیں, دعائیں کریں, بڑی الحمدللہ برکتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. کتنی ہمارے مسائل تو ویسے ہی الحمدللہ دور ہو جاتے ہیں, کتنی پریشانیوں سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. آئیے چلیں بات چلی مدنی بہاروں کی. روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, آئیے کچھ بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھیے گا ذرا. جی چلائیے. جواد احمد عطاری گمبٹ سندھ سے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد مجھے بیٹے کی الحمدللہ نعمت سے نوازا, لیکن پیدائش کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد یہ ڈاکٹروں کی طرف سے اظہار کیا گیا کہ بچے کے دماغ کے اندر پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب جس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ اس کے سر کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا, اور جو یہ یعنی کہ ایک غیر معمولی بات تھی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج سے الحمدللہ رابطہ کیا, اور انہوں نے کارڈ بھی کی, تعویذات بھی الحمدللہ پیش کیے, اور ان تعویذات کی برکت سے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوا, اور بچے کا سر کا پانی جو ہے وہ الحمدللہ خشک ہو گیا, اور سر کا بڑھنا بھی بند ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے شعبے کی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. آخر میں ایک سوال ہے کہ کیا روحانی علاج شعبے میں کوئی ایسی سروس موجود ہے کہ جس سے ہم گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ اور کوئی روحانی علاج کی ترکیب کر سکیں؟ میرے گھر میں پریشانی تھی, میری سسٹر کی شادی تھی, تو ہم سب وہاں گئے تھے, میری بہن اور میری بہن بھی اوپر گھر میں سوئے ہوئے تھے. تو اچانک میری بہن کے اوپر جنات حاوی تھے, تو ان کو بہت جنات نے مارا بھی صحیح, بہت چوٹیں لگی ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں بہت ان کے خون بھی بہ رہے تھے. ہم بہت پریشان تھے. تو ہمارے گھر کے سامنے جامع مسجد تھی, تو وہاں پہ تعویذات عطاریہ کا مدنی بستہ لگتا ہے. تو میں وہاں پہ گیا اور ان سے تعویذات بھی لیے, انہوں نے مجھے 4 کیلے بھی دیے. تو میں نے اپنے گھر میں کیلے بھی استعمال کی اور تعویذات بھی استعمال کیے. الحمدللہ ان کی برکت سے آج تک کچھ بھی نہیں ہے. میری بہن بھی بہت ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے, اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرما. یہ دیکھیں ناظرین, روحانی علاج کی برکت ہے. اچھا, کئی امراض, کئی مسائل, کئی پریشانی ایسی ہوتی ہے, اس کے لیے تو روحانی علاج ہی کروانا پڑے گا. جی بالکل. اب کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو گیا, جنات تنگ کر رہے ہیں, کسی پر نقصان پہنچا رہے ہیں, اب اس کا ڈاکٹری علاج تو نہیں ہے نا, روحانی علاج ہی ہوگا اس کا. تو بالکل ایسا ہے نا, اللہ کی کلام سے علاج کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندر کچھ مسائل تھے, اثرات وغیرہ کے, تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو یہ آپ کروایا کریں ناظرین. اسی طرح اس سے پہلے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جن کو ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے خوشخبری ملی, اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے. تو وہ افراد کے جو اب تک بے اولاد ہیں, جن کی شادیوں کو کئی سال گزر چکے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی, تو آپ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج بھی کروائیں, تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں. اللہ پاک کرم فرمائے. بھائی جب دوسروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, الحمدللہ ہمیں بھی فوائد حاصل ہوں گے. اعتقاد بس مضبوط ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ پاک سب پر کرم فرمانے والا. یہ ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوانا ہو تو کیا کریں. تو دیکھیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, اس کے ذریعے آپ تعویذات عطاریہ اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. آپ جائیں گے نا, روحانی علاج کی سروس آپ کے سامنے آ جائے گی اس ویب سائٹ پر. تو اس میں ایک آپشن ہے روحانی علاج کا, تو آپ اپنا مسئلہ اس میں لکھ دیں اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھ دیجئے گا, تو بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے. ایک یہ, اور دوسرا یہ ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا. گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوانے کے لیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر چاہے تو آپ پوسٹ کر دیں اور انشاءاللہ الکریم گھر بیٹھے تعویذات آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرا نام اظہر حسین, والدہ کا نام بخت بری ہے اور اس کی والدہ کا نام ٹھانی مائی ہے. اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور اس کا نام استخارہ کر کے بتا دو. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میں جب پڑھائی کرنے بیٹھتا ہوں تو بالکل دل نہیں کرتا ہے, اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ ہی بتا دیں. جی اگلی کال دیجیے گا. غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں ضلع خوشاب سے. میری والدہ کا نام شارہ بی بی. استخارہ کروانا ہے, اپنا کاروبار ہے, کام نہیں چلتا. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں خوشاب سے, پنجاب سے کال کیا. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں.
نیکسٹ کال دیجیے گا. میں عبدالرحمان بات کر رہا ہوں جی بکھر ضلع سے پنجاب. ایک آدمی مقروض ہونا ہے جی, کسی کا قرض دار ہونا, وہ تو وظیفہ بتاؤں. قرضے سے نجات کا وظیفہ, جی انشاءاللہ الکریم ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میری نانی اماں جو ہیں وہ ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں, تو اس کا کوئی استخارہ وغیرہ کر دیں. ان کا نام رقیہ بیگم ہے اور ان کی والدہ کا گلاب بانو. جی اگلی کال دیجیے گا. میں عمر فاروق اتاری بات کر رہا ہوں. میری والدہ کے کان میں درد بھی ہوتا ہے اور جسم میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, کافی علاج بھی کیا ہے, آرام نہیں آ رہا. کان میں, کان کا کہاں, دانت کا کہاں؟ جسم میں بھی درد ہے اور کان میں بھی درد رہتا ہے. جی ٹھیک ہے, دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد سلمان اتاری ہے. الحمدللہ میں نے روحانی علاج کے بستے سے اپنی والدہ کے لیے تعویذات لیے. ان تعویذات کی برکت سے الحمدللہ میری والدہ کا جو مسئلہ تھا حل ہو گیا. مسئلہ یہ تھا کہ والدہ کی اٹھنے بیٹھنے میں مشکل پیش آتی تھی, کمر میں درد تھا, پٹھوں میں درد تھا شدید. تو الحمدللہ جیسے ہی تعویذات استعمال کیے تو ان میں کافی سارا فرق آ گیا. ڈوری دم کی ہوئی دی, وہ الحمدللہ جب باندھی گئی تو اس کے بعد ماشاءاللہ وہ مسئلہ کافی سارا حل ہو گیا. آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ ختم ہو گیا. درد میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شعبہ روحانی علاج کو اور دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی تعویذات کی برکتیں ہیں جو دنیا الحمدللہ سے وجل فائدہ اٹھا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں, یاد رکھیے گا ناظرین, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں. یہ چلیں ماشاءاللہ اب شکرانے کے آپ نوافل بھی ادا کریں. ماشاءاللہ والدہ صحت یاب ہو گئی ہیں آپ کی, اور شکرانے میں چلیں. آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں اس نیت کے ساتھ کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے والدہ کی صحت یابی کے لیے. 8, 9, 10 محرم الحرام میں الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. تو آپ بھی نیت فرما لیجیے اور اپنے ساتھ لے کر بھی جائیے گا عاشقان رسول کو. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. یہ بھی الحمدللہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں. دیکھیں کمر میں درد تکلیف یہ ماشاءاللہ دور ہو گئی. تمکی ہوئی ڈوریاں یہ بھی ایک روحانی علاج کی ایک صورت ہے. تو یہ آپ روحانی علاج کے سوال سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ استخارے فرما لیجیے ناصر بھائی. جب تک شامل کر لیتے ہیں ہم کچھ روحانی علاج. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے گا. 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کا پڑھائی میں دل نہ لگے اس کو پلا دے, اور دن میں 5 ٹائم اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کی رحمت سے پڑھائی میں دل لگے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عبدالرحمان بھائی, آپ نے کہا تھا کہ مقروض ہوں, قرض اتر جائے, قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بن جائے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. تو یہ دعا پڑھا کریں آپ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو, اللہ کی رحمت سے سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کان میں درد رہتا ہے والدہ کے اور جسم میں بھی درد رہتا ہے. دیکھیں 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کی والدہ کانوں پر یہ اس انداز سے ہاتھ پھیر لیں. صحیح ہے. یہ تو کان کے درد کے حوالے سے وظیفہ ہوا. جسمانی طور پر اگر درد میں مبتلا ہیں, تکلیف میں ہیں, تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھ لیا کریں. اچھا, اور اگر والدہ قرآن پاک پڑھی ہی ہوئی ہیں تو پھر سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. جسمانی درد انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا. جی ناصر بھائی استخاروں کے جواب. جی یہ مظہر بھائی تھے, اپنی والدہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو مظہر بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کیا ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پانی کا گلاس یا پیالہ بھر لیں اور 1000 بار یا حیو یا حیو, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیا کریں. روزانہ یہ آپ عمل کر کے ان کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ الکریم جلد ہی ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. دوسرا غلام مصطفیٰ بھائی تھے, کام کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کام چل نہیں رہا. تو غلام مصطفیٰ بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے, خیر و عافیت عطا فرمائے, کام اچھا چلے. اس کے لیے اگر آپ کی شاپ ہے تو جب بھی آپ اپنی شاپ پر جائیں, اپنے کام پر جائیں, تو باوضو ہو کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ کے ساتھ
سورہ کوثر پڑھیں اور اپنی دکان میں جو ساز و سامان رکھا ہوا ہے اس پہ آپ دم کر دیا کریں. اور دوسرا یہ کہ ایک وائٹ کاغذ لیں اور اس پر آپ نے 35 بار آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وائٹ کاغذ لیں، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 بار لکھ کے اس کی لیمینیشن کروا کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی شاپ پر لگا لیں یا گھر پر لگا لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کا کام بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا اللہ کے کرم سے، اور یہ کہ شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا. یہ رقیہ نام بتایا تھا، بیماری کے حوالے سے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، اور ساتھ ہی دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ 111 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی. اللہ پاک تمام مریضوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، پریشانیاں آزمائشیں دور فرمائے. اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے، طیب نام ہے ان کا نا. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک غیبی آوازیں آتی ہیں کانوں میں، 3 سال سے سیٹیاں بج رہی ہیں، سی کی آوازیں بجتی ہیں 24 گھنٹے، جو انہوں نے لکھا ہے 24 گھنٹے اس طرح میں. اچھا، جب لوگوں کی بھیڑ میں ہوتا ہوں تو وہ آواز دھیمی ہو جاتی ہے، ورنہ جب میں کمرے میں ہوتا ہوں تو بند کمرے میں یہ آوازیں اتنی شدت کے ساتھ آتی ہیں کہ مجھے پاگل کرنے لگتی ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. تو طیب بھائی کا استخارہ بھی کریں، کوئی دعا بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے نمرہ، کیا بتایا انہوں نے؟ طیب نام ہے. طیب نام بتایا. اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، میرا نام نمرہ ہے، والدہ کا نام ناسیہ. ہم چاہتے بہت پریشان ہوں، استخارہ کر کے بتا دیں گے میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی روحانی معاملہ تو نہیں. اچھا، عدنان احمد صاحب ہیں، والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا، آج کل کام صحیح نہیں چل رہا، روحانی علاج بھی بتائیں، استخارہ بھی کر دیں. نواز اتاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا نام شفا خان ہے، والد کا نام شبیر خان ہے اور میری والدہ کا نام سمینہ خان ہے. میں جنوری سے بیمار ہوں، مجھے تپے دق. اچھا، یہ تپے دق ٹی بی کو کہتے ہیں، ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا علاج چل رہا ہے لیکن ہر سال میں بیمار پڑ جاتی ہوں. 2023 سے میری طبیعت خراب رہتی تھی، پہلے ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اب ٹی بی ہو گئی ہے. تو طبیعت ٹھیک نہیں رہی، کمزوری بہت زیادہ ہے، 24 گھنٹوں میں ایک بار بخار ضرور آتا ہے، روزانہ آتا ہے. ٹی بی کا علاج 1 مئی سے شروع ہوا تھا، تب ہی رپورٹس میں معلوم ہوا کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو کوئی استخارہ وغیرہ کریں، کوئی وظیفہ اس حوالے سے شفا نام بتائیں. اللہ پاک کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں ناظرین. جب تک ہم شامل کریں گے کچھ آپ کے ویڈیو سوالات جو ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام محمد جامی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ نیک بننے کا وظیفہ بتا دیں، نیک بن جائے، نمازی بن جائے. میرا نام محمد رضا ہے، میرے دانت خراب ہو گئے ہیں، دانت صحیح ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اگر کسی اسلامی بھائی کو بار بار وسوسے آتے ہوں، پریشان کن غمگین خیالات آتے ہوں، تو اس حوالے سے اسے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں. جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور وظیفہ عنایت فرما دیں. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل گرمیوں کی وجہ سے یہ خارش کے دانے وغیرہ جسم پر بن جاتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. میرا نام محمد عامر، میرا تعلق چوہ شہر تحصیل قیدآباد ضلع خوشاب دے نال ہے. روحانی علاج اور استخارہ پروگرام وچ میرا یہ سوال ہے کہ میرے جسم میں درد اور بلا وجہ ذہنی ٹینشن، اس دا کوئی روحانی علاج اور وظیفہ دسو. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کو سیٹ وغیرہ تنگ کرتا ہو یا کسی شخص کے پیچھے دشمن پڑ گئے ہوں تو اس کو ایسا کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائیں. اور میں ترتیب وار انشاءاللہ الکریم وظائف عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک مدنی منع تھے، محمد جامی نام انہوں نے بتایا تھا. نیک بننے کا وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں، بیک عمل شخص جب سویا ہوا ہو نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ اخلاص ایک مرتبہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ تو ہوا. اگر کوئی جیسے بے عمل شخص ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ یہ پڑھ لیں. اور اچھا، اسی طرح ایک دعا بھی ہے نیک بننے کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
یہ دعا کیا کریں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، خود بھی نیک بنیں گے، اہل خانہ بھی الحمدللہ نیک بنیں گے، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ یہ ایک اور مدنی منع تھے، عمر رضا نام بتایا تھا، دانت خراب ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں اگر کسی کے دانت خراب ہو چکے ہوں تو وظیفہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر یہ انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر یہ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم دانتوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سورۃ الناس یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ مرگی کا معلوم کیا تھا ایک بھائی نے، دیکھیں اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑھ رہے ہونا تو سورۃ الشمس یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہی یہ پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پھونک ماری جائے، دم کیا جائے، مرگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے اولادی کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا، تو حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی یہ دعا پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ خارش کا کوئی وظیفہ بتا دیں، گرمی میں بہت زیادہ بعض اوقات خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پیے، خارش کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹینشن سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ الصمد یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ٹینشن، گھبراہٹ، ڈر، خوف، انزائٹی، اچھا اس کیفیت سے الحمدللہ سبحان آپ نکل آئیں گے۔ 100 مرتبہ روزانہ اللہ الصمد یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سیٹھ اگر تنگ کرتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اگر بلا وجہ سیٹھ تنگ کرتا ہو تو صبر و تحمل کے ساتھ عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، جوابی کارروائی نہ کریں، صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم بکثرت پڑھیں اور تصور میں اپنے سیٹھ پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کے دل میں نرمی آ جائے گی، آپ کے لیے نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ شامل کریں استخاروں کی جوابات۔ جی طیب بھائی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ ان کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں۔ طیب بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ اثرات کا مسئلہ ہو، جنات وغیرہ تنگ کرتے ہوں، کوئی چیزیں تنگ کرتی ہوں، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ آپ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم جنات اثرات وغیرہ کے شر سے آپ کی حفاظت رہے گی اور یہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ شعبہ روحانی علاج کے تحت کئی مقامات پر سٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات الحمدللہ دیے جاتے ہیں، تو آپ کے گھر کے قریب دعوت اسلامی کی کوئی مسجد ہو، وہاں پر یہ شعبہ روحانی علاج کے تحت سٹال لگتا ہو تو وہاں سے آپ پراپر اپنا علاج بھی کروائیں، تعویذات حاصل کریں، اپنی سیفٹی کے لیے آپ تعویذ پہنیں اور باقاعدہ اس کا جو طریقہ کار وہ آپ کو بتائیں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ نمرہ نام بتایا تھا، یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے نمرہ بی بی کا، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، آپ کی حفاظت رہے، تو اس کے لیے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 29 ٹائم 29 مرتبہ یا محیمینو پڑھ لیا کریں، آفت و مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ عدنان نام بتایا تھا، عدنان بھائی کے حوالے سے کاروبار کا بتا رہے تھے کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو عدنان بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کاروبار کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت رہے آپ کی بھی اور کاروبار کی بھی حفاظت رہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک وائٹ کاغذ لینا ہے، اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ لیجئے اور اپنی شاپ پر، اگر شاپ ہے تو شاپ پر لگا لیں، اگر شاپ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پر یہ لکھا ہوا لگا لیجئے، بسم اللہ شریف 35 بار لکھ کر گھر پہ لگا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور نظر بد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے حفاظت رہے گی۔ بڑا کمال کا یہ عمل ہے،
اچھا اس کی ایک اور برکت یہ بھی پڑی تھی الحمدللہ کہ شیطان بھی وہاں پہ نہیں آتا، شیطان کا بھی گزر نہیں ہے. جب شیطان ہی نہیں آئے گا تو الحمدللہ برکتیں رہیں گی، رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے. اچھا یہ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک میسیج آیا ہے، اب اس میں استخارہ ہوگا نہیں ہوگا آپ بتائیے گا. استخارہ کروانا ہے، نام ہے سعید، والدہ کا نام ہے عشرت جہاں. اچھا ان کا معاملہ یہ کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا، جب سے یہ اپنی والدہ سے بات چیت نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ فرما دیں. اس کا استخارہ کیا ہوگا؟ یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، سازر والد، یعنی اس میں استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیے کہ ناظرین کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں استخارہ نہیں کیا جاتا. اب یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ بھائی یہ تو سانس بعد میں لیں، پہلے تو والدہ سے بات چیت کریں، والدہ کو راضی کریں. جی اگر میں مبالغہ کروں تو سانس بعد میں لیں، پہلے والدہ سے بات چیت کریں. والدہ کو ناراض کر کے کیسے ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، کیسے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا والدہ راضی ہو جائیں، دل نرم ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، ہے راضی کرنے کا کوئی عمل تو ارشاد. بالکل جی بہت ہی آسان عمل ہے. فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو، چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ غسل کیجئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا جامعو، یا جامعو. اس طرح پڑھیں کہ اپنے ہاتھ دعا کی طرح پھیلا لیں، اور ایک دفعہ پڑھیں یا جامعو، اپنی ایک انگلی بند کر لیں، پھر ایک دفعہ پڑھیں یا جامعو، دوسری انگلی بند کر. اس طرح ایک دفعہ پڑھتے جائیں اور اپنی ایک انگلی بند کرتے جائیں. 10 مرتبہ جب مکمل پڑھ لیں تو اپنا ہاتھ جو چہرے پر پھیر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ والدہ کا دل بھی نرم ہو جائے اور ان سے صلح ہو جائے. اس کی کوشش بھی کریں، آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو معافی بھی مانگ لیں. بڑوں سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ الکریم صلح ہو جائے گی. والدہ کے دل تو ویسے بھی نرم ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. والدہ کا کیا دل نرم کرنا، ماں باپ کا دل تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے نرم دل ہوتے ہیں. بس ہم خوب ان کی خدمت کریں، خوب ماں باپ کی دعائیں لیں. ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے تو کامیابیاں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. وقت اختتام کی جانب ناظرین، ہمارے وہ ناظرین جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہ گئے، تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111. اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. جو دعائیں، جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے، سب کے مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.